بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ گل بہار کی کوئی بہن نہ تھی، وہ خود کو تنہا محسوس کرتی۔ ہماری دوستی بچپن سے تھی، سارا دن میرے ساتھ گزارتی۔ امی اسے پیار کرتی، وہ ابو کی بھی چہیتی تھی۔ جو شے میرے لیے آتی اس کے لیے بھی لاتے۔ غرض لگتا تھا اس کا گھر برابر والا نہیں بلکہ ہمارا گھر اسی کا ہے۔ ہمارا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ زندگی کی سب آسائشیں مہیا تھیں۔ میرے 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کی شادی تایا کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ چھوٹا بھائی شاہد ابھی 9ویں جماعت میں تھا کہ والدہ نے گل بہار کے ساتھ منگنی کا ارادہ کیا۔ ان دنوں شاہد کو گل بہار سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ خوش شکل تھی مگر شاہد کو بری لگتی تھی۔ وہ چڑ کر کہتا، اماں اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جب دیکھو یہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ والدہ سمجھاتی، بیٹا یہ اکیلی ہوتی ہے، تبھی شازیہ کے پاس آ جاتی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کچھ نہیں اماں، بس الجھن ہوتی ہے۔ خدا جانے میرے بھائی کو گل بہار سے کیوں چڑ تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، بھائی نے 9ویں پاس کر لی۔ تب والدہ نے رشتے کا ذکر چھیڑا۔ شاہد نے کہا، میں نے ابھی میٹرک پاس نہیں کیا کہ آپ کو میری منگنی اور شادی کی فکر پڑ گئی ہے۔ میں کوئی لڑکی تو نہیں ہوں، مجھے تعلیم مکمل کرنے دیں۔ وہ میٹرک کے بعد کالج میں پڑھنے شہر چلا گیا۔ والدہ نے چچی جان سے گل بہار کو بہو بنانے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ انہوں نے انکار نہ کیا بلکہ چچا جان نے خوشی کا اظہار کیا۔ شاہد نے 4 سال ہاسٹل میں رہ کر تعلیم مکمل کی۔ اس دوران وہ کبھی کبھار چھٹیوں میں گھر آتا۔ اب گل بہار بھی سمجھدار ہو چکی تھی، وہ ہمارے گھر کم ہی آتی۔ خاص کر شاہد آیا ہوتا تو ہمارے یہاں آنے سے گریزاں رہتی۔ اتفاق سے سامنا ہو جاتا تو منہ پھیر کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ خود مختار اور آزاد ہونے کے باوجود میرے بھائی گاؤں کے رسم و رواج کے پابند تھے، اپنی کزنوں کو نظر بھر کر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ شاہد بھی گل بہار کی صورت بھلا چکا تھا، وہ زیادہ تر اپنے گھر کی 4 دیواری میں قید رہتی۔ والدین چاہتے تھے اسے دنیا کی ہوا بھی نہ چھو پائے۔ جب امی نے بھائی سے پوچھا، اب جب کہ تم نے تعلیم مکمل کر لی ہے تو کیا ہم تمہارا رشتہ گل بہار سے کر دیں، ایک نظر اسے دکھا دیں؟ بچپن والی صورت تو ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ یہ تو بڑا مشکل مرحلہ تھا، وہ اب باپردہ تھی۔ امی نے کہا، کسی طرح اس کی ایک جھلک بھائی کو دکھا دو، جب تک ایک نظر دیکھ نہ لے گا شادی پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اس نے کسی طور پر گل بہار کی جھلک بھائی کو دکھا دی۔ اسے اچھی لگی، وہ جو کبھی شاہد کو بری لگتی تھی، اب اس کی ایک جھلک نے میرے بھائی کے ذہن کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ اماں سے کہہ دیا، آپ رشتے کے لیے چچا چچی سے بات کر لیں، مجھے گل بہار سے شادی منظور ہے۔ چچی سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا، تسلی رکھو، یہ تمہاری بچی ہے، بہو بھی تمہاری ہوگی۔ امی کو تسلی ہو گئی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن جب تاریخ کے سلسلے میں بات کرتی تو چچی کہتی، کچھ دن اور صبر کرو، گل بہار تمہاری ہے۔ بار بار یاد دہانی کروانے پر بھی چچی نے رسمی منگنی یا شادی کی تاریخ نہ دی۔ یوں ہی تسلیاں دیتی رہیں، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ ان کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ اب والد بھی پریشان تھے، کئی بار چچا سے بات کر چکے تھے، ان کی طرف سے اقرار تھا لیکن مہلت مانگ لیتے تھے۔ ایک روز ان کی گھریلو ملازمہ راحیلہ آ گئی۔ امی نے اسے ٹٹولا، اپنی پریشانی بتا کر مدد چاہی تو وہ بولی، بی بی آپ بھولی ہیں، آپ کی دیورانی کب سے ٹال مٹول کر رہی ہے، اب تک تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ معاملہ سیدھا اور صاف نہیں ہے۔ کہنا کیا چاہتی ہو راحیلہ، کھل کر کہو۔ امی نے وضاحت چاہی۔ وہ بولی، بی بی وہ آپ کا رشتہ ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں لیکن کسی اور رشتے کی تلاش میں بھی ہیں، اگر آپ سے اچھا رشتہ مل گیا تو انکار کر دیں گی۔ ملازمہ کی یہ بات سن کر امی دنگ رہ گئیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ دوسرے رشتوں پر کیوں غور کرتیں؟ ہر ملنے والی سے کیوں کہتی کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دینا، غیروں سے ناطہ کروں گی، اپنوں سے غیر اچھے ہوتے ہیں۔ امی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ آج کل کرتے کرتے انہوں نے 3 سال نکال دیے۔
معاملے کو لٹکائے رکھنے پر شاہد بھی پریشان تھا۔ بھائی کو پریشان دیکھ کر میں نے شاہد سے کہا، تم فکر مت کرو، میں خود گل بہار سے بات کرتی ہوں، اس کی مرضی معلوم کرتی ہوں، اصل بات تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں۔ میں نے ایک دن علیحدگی میں گل بہار سے بات کی، اس سے اس کی مرضی پوچھی۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری بھابھی بننا پسند ہے، لیکن امی دانو ڈول ہیں، تم اپنے ابو سے کہو کہ وہ کچھ کریں، ایسا نہ ہو وہ کسی دوسرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ یہ کہہ کر گل بہار نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ بھی شاہد کو اپنے خوابوں میں بسا چکی ہے اور ماں کے رویے کی وجہ سے سولی پر لٹکی ہے۔ گل کے جذبات سے آگاہی نے ہمیں تقویت دی، مگر فیصلہ تو چچا نے کرنا تھا۔ جب کبھی وہ آتی، بھائی خود بات کرتے، کہتے کہ تم مجھ سے پردہ کیوں کرتی ہو جب بزرگوں نے پردہ کرنے کا نہیں کہا۔ رفتہ رفتہ وہ شاہد بھائی سے بات کرنے لگی، ان کے سوالات کا جواب دینے لگی۔ شاہد اسے حوصلہ دیتے کہ فکر نہ کرو، تمہارا رشتہ کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا، بچپن سے ہماری نسبت طے ہے تو شادی بھی ہوگی، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ وقتی باتیں ہیں اور وہ دن آیا چاہتا ہے جب جدائی کی یہ خلیج نہیں رہے گی اور دونوں ایک ہو جائیں گے، مگر یہ دن نہ آ سکا۔ اس دوران ایک پولیس آفیسر کا رشتہ گل بہار کے لیے آ گیا۔ یہ دولت مند لوگ تھے، لڑکی کے دوسرے بھائی بھی اعلیٰ عہدوں پر تھے۔ گل کی والدہ نے شوہر کو قائل کر لیا کہ اس رشتے کو ہرگز نہیں گنوانا، کیونکہ اس سے بہتر پھر نہیں ملے گا۔ اعلیٰ آفیسران کی فیملی سے ناتا ایک ذمہ دار کے لیے سود مند اور باعث خیر ہوگا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا اور وہ گتھی سلجھ گئی جو 3 سال سے الجھی ہوئی تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ انہیں بیٹی کے جذبات سے زیادہ اس کے مستقبل کی فکر تھی۔ دراصل ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کو داماد بنا کر وہ علاقے میں مضبوط سماجی تحفظ چاہتے تھے۔ ادھر بھائی گل کی شادی کا سن کر تڑپ گئے۔ گل بھی تڑپ رہی تھی، اسے ہم سے دلی لگاؤ تھا، شاہد سے بھی پیار تھا، وہ ہر صورت ہماری ہونا چاہتی تھی۔ وہ افسردہ اور پریشان تھی، رات دن اسے رونے سے کام تھا۔ راحلہ ساری صورتحال ہمیں آ کر بتاتی۔ وہ گل کے سندیسے شاہد کو پہنچانے آنے لگی۔ گل بہار خط میں لکھتی کہ شاہد خدارہ کچھ کرو۔ میرے والدین چچا چچی کے پاس گئے اور استفسار کیا کہ اگر رشتہ نہیں دینا تھا تو کیوں اتنے دن آسرے میں رکھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ شاہد کی بچپن کی منگیتر کسی اور کی ہو جائے گی۔ شاہد کو بھی غصہ تھا، چاہتا تھا کہ چچی کے ساتھ کچھ ہنگامہ کرے، مگر امی ابو نے اسے روک دیا، سمجھایا کہ خاندانی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ چچی نے گھٹیا پن کا ثبوت دیا اور چچا نے بیوی کا ساتھ دیا۔ دراصل چچی غیر خاندان سے تھیں، شروع سے ہی ان کا رکھ رکھاؤ ہمارے خاندان جیسا نہیں تھا، تاہم چچا جان سے اس طرح کی توقع نہیں تھی۔ ابو نے بیٹے کو سمجھایا کہ تم ایسا قدم ہرگز نہ اٹھاؤ گے جس سے ہماری جگ ہنسائی ہو یا ہماری خاندانی شرافت پر حرف آئے۔ تمہارے چچا چچی بھی ہمارے اپنے ہیں، اسی خاندان کا حصہ ہیں، اس زہر کے گھونٹ کو صبر سے پی جاؤ۔ گل کی شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہونے لگیں۔ یہ سارا ہنگامہ ہم کانوں سے سن رہے تھے۔ شاہد کو یہ بہت عجیب لگ رہا تھا، لگتا تھا جیسے یہ شور کسی اور دنیا سے آ رہا ہے، جبکہ ہماری اور چچا کے گھر میں بھی ایک دیوار حائل تھی۔ شاہد مرجھا گیا، جیسے اس کی زندگی چھینی جا رہی ہو، شہنائیوں اور ڈھول کی تھاپ میں جیسے خدا نخواستہ موت کا پیغام ہو۔ آخرکار بارات آنے کا شور بلند ہوا، شہنائیوں کی آواز تیز ہو گئی۔ شاہد اس منظر کو دیکھنے پر مجبور تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر باراتیوں کے ساتھ آئی ٹولی جھومر، ڈانس اور بھنگڑا ڈال رہی تھی، اور میرے بھائی کی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈالی جا رہی تھی۔ تبھی یکلخت ڈھول کی آواز بلند ہو گئی۔ شاہد کو لگا کوئی اس کے دل پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ اچانک اس پر جیسے وحشت طاری ہو گئی، اس کے اندر کا غصہ لاوا بن گیا۔ والد نے شاہد کی صورت پر نظر ڈالی تو اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، جیسے انہیں کوئی انجانا خدشہ ڈرا رہا ہو۔ انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ دیکھو میں تمہاری خاطر شادی میں شریک نہیں ہوا، حالانکہ گاؤں کے لوگ اس پر باتیں بنا رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے تم میرے ساتھ چلو، ہم شہر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ والد بھائی کو اس ہنگامے سے دور لے جانا چاہتے تھے، لیکن شاہد ٹس سے مس نہ ہوا۔ کچھ دیر ساکت بیٹھا رہا، پھر چند منٹ بعد وہ یکدم اٹھ کر اندر چلا گیا۔
یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھائی اندر کمرے میں کیوں گیا ہے۔ الماری کھولنے کی آواز آئی۔ والد سمجھ گئے کہ ان کی بندوق والدہ کے کمرے میں رکھی تھی۔ جتنی دیر میں ابو کمرے میں آ پہنچے، شاہد باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق تھی۔ وہ ذہن عبور کر کے بیرونی دروازے کی طرف لپکا تو والد صاحب اس کے پیچھے بھاگے تاکہ بندوق اس کے ہاتھ سے چھین لیں۔ والد نے بیٹے کو دروازے پر جا لیا، بندوق دینے کو کہا، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ تبھی ابو نے ماموں کو آواز دی جو سامنے سے آ رہے تھے، شاہد کو پکڑ لو۔ ماموں کافی اچھی صحت کے مالک تھے۔ انہوں نے دوڑ کر میرے بھائی کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ادھر والد صاحب نے بندوق کی نال پکڑی اور زبردستی شاہد کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی۔ اس چھینا چھپٹی میں بندوق چل گئی، گولی ابو کے سینے میں لگی۔ وہ اسی لمحے زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ فائر کی آواز سن کر قریبی عزیز دوڑے آئے اور شاہد کو تھاما، بندوق اس کے ہاتھوں سے لے لی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں ان سب کو تباہ کر ڈالوں گا، یہ کبھی خوشیوں کے شادیانے نہیں بجا سکیں گے۔ چچا کے دروازے سے ہمارا در ملا ہوا تھا۔ باراتی یہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ ڈھول اور شہنائیوں کو چپ لگ گئی۔ شادی میں آئے لوگ دم بخود رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ بڑے بھائی کو ابو نے شادی میں شرکت کے لیے بھیجا ہوا تھا تاکہ گاؤں والوں کو دونوں بھائیوں کے بیچ شادی کی رنجش کا علم نہ ہو۔ گاؤں میں بھائیوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے تو اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے، پھر دشمنوں کو وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لوگ سوال کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے۔ بھائی نے کہا، شاہد کزن کی شادی پر باراتیوں کے استقبال کی خاطر ہوائی فائر کر رہا تھا کہ گولی غلطی سے ابو کو لگ گئی۔ بہرحال اتنے بہت سے لوگوں کے سامنے سانحہ ہوا تھا، کسی نے تو پولیس کو اطلاع کرنی تھی۔ علاقے کا SHO چند سپاہیوں کے ہمراہ آ گیا۔ اتنے میں ایمبولینس بھی آ گئی۔ والد کو ہسپتال اور پوچھ گچھ کے لیے شاہد کو تھانے لے جایا گیا۔ چچا کو علم ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے، کیوں شاہد نے بندوق اٹھائی۔ بہرحال اب خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ انہوں نے باجے تاشے بند کر کے آنن فانن بیٹی کی رخصتی کر دی اور تھانے پہنچ گئے۔ SHO سے کچھ معاملات طے ہوئے اور ہوائی فائر کا بہانہ بنا کر شاہد کو آزاد کروا کر گھر لے آئے۔ مقدمے کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ بھلا مقدمہ آگے کیسے بڑھتا جبکہ مدعی وہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے سے خطا ہوئی ہے، خاندان کی عزت بچانا تھی، شاہد کو چھڑانا تھا۔ واقعہ اتفاقی حادثہ قرار دے دیا گیا۔ یہ سچ ہے، شاہد کی نیت والد صاحب کو قتل کرنے کی نہیں تھی، لیکن اشتعال میں اگر وہ بھری بندوق لے کر باہر نکل جاتا تو جانے کتنی جانیں ضائع ہوتی۔ ابو نے اپنی جان قربان کر کے شادی میں آئے لوگوں کی زندگیاں بتا لیں۔ بھائی گھر آیا تو خاموش تھا، جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا ہو۔ دوسرے بھائی نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ ڈاکٹر کو لایا گیا جس نے انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ جس وقت ابو کی تدفین ہوئی، شاہد کمرے میں غافل سو رہا تھا۔ ایک روز بعد اس کی آنکھ کھلی تو بڑے بھائی نے اسے سنبھالا، سمجھاتے رہے کہ حادثہ اتفاقی ہوا، اب کچھ مت سوچو، قسمت میں جو شے نہیں ہوتی نہیں ملتی۔ عرصہ دراز تک شاہد اسی افسردگی میں ڈوبا رہا کہ اس کے وقتی اشتعال کی وجہ سے باپ کو اجل لے گئی اور اس کے ہاتھوں یہ ناگہانی المیہ وقوع پذیر ہو گیا۔ انسان کو اپنی خطا کی سزا قانون یا دنیا سے نہ بھی ملے تو ضمیر ضرور دیتا ہے۔ گل بہار تو بہا کر چلی گئی، میرے بھائی کو عمر بھر کے لیے پچھتاوے کی آگ میں جلنا پڑا۔ ابو کی وفات کے 11 سال بعد بھائی اور امی نے زبردستی خالہ کی بیٹی سے شادی کرا دی۔ جو تو اسے زندگی کے نئے رنگ کو قبول کرنا پڑا۔ شاہد بھائی نے اس نئی زندگی کو قبول تو کر لیا مگر دل سے کبھی خوش نہ ہوا۔ آج تک اسے ملال ہے کہ کیوں غصے میں بندوق اٹھائی اور باپ کا قاتل بنا، جبکہ ابو سے محبت بھی شاہد سے سب کو زیادہ تھی۔ والد بھی اپنی اولاد میں شاہد کو زیادہ چاہتے تھے کیونکہ وہ فرما بردار تھا۔ کہتے ہیں انسان کو کل کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، مگر ایک لغزش اسے عمر بھر کے پچھتاوے سے ہمکنار کرتی ہے۔ میرا بھائی جب تک زندہ ہے اس آگ میں جلتا رہے گا۔ گل بہار تو اپنے گھر میں آباد ہے، اس کا دل آج بھی شاہد کو یاد کرتا ہے تو چپکے رو لیتی ہے۔ وہ میری سہیلی ہے، اس کے دکھ کو میں ہی جانتی ہوں۔ دعا کرتی ہوں کہ میرے بھائی کو قرار آ جائے، ورنہ اب ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ عمر بھر خود کو کوستے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے
تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔